اب چوتھی بات حق چار یار کی نسبت سے کر کے تقریر کو ختم کرتا ہوں، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے کہ جن کی برکت سے یہ ساری شانیں ملی ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرو۔ تو درود السلام وہ عمل ہے کہ اس کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزاک اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، صرف سلام نہیں، خوب وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ سلام پر تاکید ہے، درود پر نہیں، صلو علیہ تسلیۃ نہیں ہے، وسلموا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سلام ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اہتمام سے، کہ بھی اہتمام سے پڑھنے کا حکم ہے، تو درود بھی وہی مکمل ہے جس میں سلام ہے، درود وہ مکمل ہے جس میں درود ابراہیمی جب نماز سے ہٹ کے پڑھے تو اس کے ساتھ پڑھا کرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پہلے پڑھا گیا ہوتا ہے، سلام پہلے تو درود بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز سے ہٹ کے پڑھنا ہے تو صلو علیہ وسلموا تسلیما کے حکم پہ عمل تب ہوگا جب صلاۃ اور سلام دونوں ہوں گے۔ صلی اللہ، دیکھو صلی اللہ میں صلاۃ ہے، علیہ وسلم میں سلام ہے، تو جب بھی درود و سلام پڑھے کثرت سے پڑھے کہ درود و سلام پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت والے دن بے شک میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ایسے ایسے عاشقان رسول ہوئے ہیں جو روزانہ ہزاروں مرتبہ 40,000 ہزار 50,000 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیے۔ کتنے مرتبہ پڑھے؟ 1000۔ دلائل الخیرات شریف مولانا نے مجھ سے اجازت لی ہوئی ہے دلائل الخیرات کی، اور مجھے اجازت ہے بریلی شریف سے، مدینہ پاک سے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بزرگوں سے جو مدینہ پاک میں اجازت دیتے ہیں ان کو شیخ الدلائل کہتے ہیں۔ تو دلائل الخیرات یہ اس کے بارے میں کشف الظنون میں حاجی خلیفہ نے کہا آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دلائل الخیرات ہے، درود پاک کی کتاب ہے۔ تو آپ اس کو اگر پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پیر سے شروع ہوتی ہے، پیر والے دن حضور کے میلاد کا دن ہے نا، پیر کا، تو پیر کے دن شروع ہوتی ہے، پیر کے دن اس کے 2 سبق ہوتے ہیں۔ تو جناب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے حضور کے قریب ہو جائیں گے، جب حضور کے قریب دنیا میں بھی قریب ہو جائیں گے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے وہ گھبرائے نہیں، وہ اگرچہ ہزاروں میل دور ہے لیکن وہ میرے قریب ہے، وہ سمجھے مدینے میں ہے، حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، وہ حضور کے قریب ہی ہوگا جو درود پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے۔ اچھا وہ کس یقین سے پڑھے؟ یہی دلائل الخیرات ابھی میرے نام لیا، اس میں ایک حدیث ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ، کہ جو میرے اہل محبت ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو میرے اہل محبت ہیں ان کا درود میں سنتا ہوں۔ اچھا آپ پڑھ رہے تھے ابھی، جب ہم پڑھ رہے تھے نا کلام، آپ سب پڑھ رہے تھے، آپ کی پیاری پیاری آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، لیکن وہ آواز تو آ رہی ہے، لیکن ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہے کہ جمیع اللہ فائز صاحب کی آواز کون سی ہے، عمر خان کی آواز کون سی ہے، جہانگیر صاحب کی آواز کون سی ہے، ظہیر عباس صاحب کی آواز کون سی، آواز تو آ رہی ہے لیکن سب کی آ رہی ہے، ڈیفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ تو حضور نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ کروڑوں امتی ایٹ اے ٹائم درود پڑھیں گے، سنوں گا تو صحیح، یہ مت سمجھنا کہ جس طرح تم سن رہے ہو تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کون پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، وَعَارِفُهُمْ، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں، میں ان کو، یہ پورا موضوع ہے، میں اگر چھیڑتا تو وغیرہ جذب القلوب، شیخ عبدالحق محدث کی کتاب ہے اور اس کا نام ہی بڑا پیارا ہے، جذب القلوب الی دیار المحبوب۔ جذب القلوب، مجھے تو اس کا نام ہی بڑا پیارا لگتا ہے، لوگ صرف جذب القلوب بولتے، میں جب بولتا ہوں جذب القلوب الی دیار المحبوب، دیار محبوب کی طرف قلوب کا کھینچنا، قلوب کھینچتے ہیں حضور کے شہر کی طرف، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص قرض دار تھا، تو قرض خانے کا کہ مقدمہ دائر کر دیا، چلو قاضی کے پاس، تم نے میرے پیسے نہیں دیے 3000 دینار۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا جی 1 مہینہ مجھے مدد دے دو،
تو 1 مہینے کے اندر اندر میں واپس آؤں. چلو ٹھیک ہے. 1 مہینے بعد اگر نہ کیا تو قید کر دیں. ٹھیک ہے. 27 دن درود پاک پڑھتا رہا. بیوی بھی کہہ دی جاؤ کہیں سے پیسے اکٹھے کرو. 27 دن گزر گئے. انہوں نے کہا حضور پر درود پڑھو. تو درود پڑھتے پڑھتے جب 27واں دن ہو گیا, رات کو سویا, ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھول گئی. تو حضور کا دیدار ہوا. سرکار نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. یہ سو اٹھے تو کہنے لگے سرکار نے حکم فرما دیا, لیکن علی بن عیسیٰ کے پاس کئی لوگ جاتے ہوں گے, اس نے مجھے جھوٹا کر دیا. بھائی کئی لوگ کہتے ہیں تیرے کیا دلیل ہے, تو سچا ہے. علی بن عیسیٰ وزیر کہے گا میرے پاس تو کئی لوگ آتے ہیں کہ سرکار کا حکم ہے, تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا. رات کو سویا, خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ تمہارا قرض ادا کر دے. تو پھر 29 دن گزر گئے. اب 30ویں رات کو پھر دیدار ہوا. تو سرکار فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس کیسا خوش نصیب ہے. دیکھو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ 3 دن سے حضور کا دیدار ہو رہا ہے, اور کیا چاہیے. کیوں بھائی, دعا کرو ہمیں بھی دیدار ہو جائے, خواب میں ہی جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے. سب کو ہوا آمین. تو جناب 30ویں رات حضور کا دیدار ہوا. تو سرکار نے پھر علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, میں نے تمہیں کہا ہے جاؤ وہ تمہارا قرض ادا. یا رسول اللہ وہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے, لیکن میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ کوئی نشانی مانگ لے تو پھر تو میں کیا نشانی بتاؤں گا. فرمایا ہاں. سرکار نے تحسین فرمائی, تعریف کی. یہ بھی لکھا ہے آپ نے تعریف کی, یہ نہیں کہا کہ تم پوچھتا کیوں, تحسین کی. فرمایا ٹھیک ہے, ہاں یہ اچھی بات ہے. اسے نشانی بتانا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب تک 5000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتا, کسی سے کلام نہیں کرتا. یہاں رک کر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسے وزیر دے دے جو فجر کی نماز 5000 مرتبہ درود شریف پڑھے. تو ملک کا نصیبہ اچھا وزیر تھے, جس پہ اب کتاب بھی ایک لکھ دی گئی, علی بن عیسیٰ وزیر. کیسا خوش قسمت وزیر ہے کہ حضور نے ایک نے کئی لوگوں کو اس کے پاس بھیجا تھا کہ قرضے ادا کرو, لوگوں کی مشکل حل کرو. تو علی بن عیسیٰ وزیر کی فرمایا جا کے اس کو یہ بتانا. تو وہ صبح اٹھا تو وزیر صاحب جا رہے تھے کہیں. انہوں نے کہا مجھے ملاؤ بھائی وزیر صاحب سے. انہوں نے کہا تم آدمی کون, مسکین آدمی کہاں سے آ گئے, وزیر سے کیسے مل سکتے. انہوں نے کہا میں آیا نہیں, بھیجا گیا ہوں. کس نے بھیجا ہے, حضور نے بھیجا ہے. وہ علی بن عیسیٰ وزیر کو جا کے بتایا گیا کہ یہ ایک بندہ ایسے دیوانہ آیا ہوا کہتا ہے حضور نے مجھے بھیجا ہے. کہا بلاؤ بھائی. بولا ہاں بھائی کیا بات ہے, کیسے آئے ہو. انہوں نے کہا جی آیا نہیں, میں بھیجا گیا ہوں, سرکار نے حکم فرمایا میرا قرضہ ادا کرو, 3000 دینار قرضہ ہے. تو انہوں نے کہا بھی سرکار کا حکم سر آنکھوں پہ ہے, لیکن کوئی دلیل بھی تو ہوگی, کوئی نشانی ہوگی. نشانی میں ہوگا, ہاں نشانی بتائی. 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اس وقت تک کسی سے کلام ہی نہیں کرتے جب تک درود پاک نہیں پڑھ لیتے. تو وہ اسی وقت تخت سے نیچے اترا ہے. کہا آپ تخت پہ بیٹھے کہ آپ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ بات وہ ہے کہ کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو پتہ ہی خبر نہیں. اس کا مطلب ہے تو سچا ہے کہ تیرے پاس یہ خبر ہے اور میرے کسی کو آج تک خبر ہی نہیں ہونے دی کہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں. تو حضور کا بھیجا ہوا ہے. 3000 دینار تیرے وہ قرضے کے, یہ 3000 دینار تیرے آنے کی خوشی کہ حضور نے تجھے بھیجا ہے, یہ شکرانے میں دیتا ہوں. 3000 دینار مستقبل میں تجھے ضرورت پڑے تو وہ کسی کام میں لے آنا. یہ لو 9000 پیش کر. دیکھو حضور کے حکم پر عمل کرنا ہو تو ایسے جی 9000 پیش کر دی. اچھا وہ سیدھا گیا عدالت میں. 30 دن پورے ہو گئے, چل عدالت میں پہنچا. قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ, میں قرضہ دینے آیا ہوں. انہوں نے کہا ہے قرضہ دینے آیا تو ٹھیک ہے, لیکن تو کلاش آدمی ہے, اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آ گئے, لگتا ہے کہیں ڈاکہ مار کے آیا ہے. انہوں نے آپ بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے. تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ ساری برکتیں علی بن عیسیٰ وزیر کیوں لے جائے, میں ہی قرضہ ادا کر دیتا ہوں. 3000 دینار گھر سے لے آنا بھائی میری طرف سے قرض خواہ کہتے ہیں ساری برکتیں وزیر اور قاضی کیوں لے جائے. میں ابراہیم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکتا علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درود تامہ ہے. درود مکمل, تامہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل درود, یعنی میں نے پہلے بات کی تھی درود اور سلام دونوں, تو وہ اس میں ملائے گئے ہیں اس صیغے میں. میں یہ اول آخر پڑھ لیا کرو, اس کے بعد درمیان میں تم جلدی بھی پڑھ لیا کرو تو خیر ہے. تو سرکار کو یہ بھی خبر ہے کہ کون جلدی پڑھتا ہے کون آہستہ پڑھتا ہے. تو اس لیے تو امام محمد رضا نے قسم اٹھا کے کہا تھا کیا اللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. امام محمد رضا قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. واللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ کی قسم. واللہ کا مطلب کیا ہے, لوگ شاک صبح میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے جی یہاں سے سنتے ہیں وہاں سے نہیں سنتے, مدینے میں سنتے ہیں ادھر سے. وہ شک میں پڑے, جو شک میں پڑے وہ شک میں ہی رہ گئے.
اور امام احمد رضا جیسے پار ہو گئے جو قسم اٹھا کے اپنے عقیدے کی سچائی کا اعلان کر رہے ہیں، تو عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، گول مول ڈل مل یقین نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ پکا اور پختہ ہونا چاہیے، بالکل پکا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے عقیدے کا قسم اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ بھی دیکھو کیسا زبردست جملہ استعمال فرمایا، کہتے ہیں امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کو خبر ہوگی، ضرور ہوگی۔ میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ ابھی کہہ رہے ہیں مدد کو آ گئے جب بھی پکارا، نہیں مزہ نہیں آ رہا، گونج کے بولو، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ الغیاث، یا رسول اللہ المدد، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔